السلام علیکم۔ ایس این اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف پہنچے تو آپ نے آبادی سے دور ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ اس جگہ پر اجمیر اور دہلی کے حکمران راجہ پرتھوی راج کے اونٹ باندھے جاتے تھے۔ راجہ کے ملازم جب رات کے وقت اونٹ لے کر آئے اور ایک درویش کو اس جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے لیے ہے، اس لیے آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، تم شوق سے اونٹوں کو یہاں بٹھا لو۔ چنانچہ آپ یہ فرمانے کے بعد وہاں سے اٹھے اور تالاب انا ساگر کے کنارے اس پہاڑی پر تشریف لے گئے جہاں پر آپ کا چلہ مبارک بنا ہوا ہے۔ اس جگہ پر بہت سے مندر بھی تھے۔ راجہ کے ملازمین نے اس جگہ پر اونٹوں کو بٹھا دیا۔ صبح کے وقت جب ساربانوں نے ان اونٹوں کو وہاں سے اٹھانا چاہا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اونٹ وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ انہوں نے کافی کوشش کی کہ اونٹ کسی بھی طرح وہاں سے اٹھ جائیں، مگر ان کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ انہوں نے اونٹوں کو مارا پیٹا لیکن پھر بھی اونٹ وہیں پر بیٹھے رہے۔ ادھر ادھر سے راہگیر بھی وہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ بھی اونٹوں کو اٹھانے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران ہوتے جاتے تھے۔ ان ساربانوں میں سے کسی نے جا کر راجہ سے یہ بات کہہ دی۔ یہ سن کر راجہ بھی حیران ہوا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم لوگ اس درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگو، ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو۔ ساربان اس کے حکم کی تعمیل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ یہ سنتے ہی ساربان واپس آئے، میدان میں آ کر دیکھا کہ راجہ کے اونٹ کھڑے ہیں۔ اس بات کی خبر راج کو پہنچائی گئی تو وہ مزید حیران ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انا ساگر کے نزدیک ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام فرمایا تو وہاں پر ایک گوالا راجہ کی گائے چرا رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں دودھ پلاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ یہ راجہ کی گائیں ہیں، ان میں کوئی بھی دودھ دینے والی نہیں ہے۔ آپ نے گوالے کی بات سن کر ایک بچڑی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ اس بچڑی کا دودھ دو کر لاؤ۔ گوالا بڑا حیران ہوا مگر پھر بھی آپ کے فرمان کے مطابق بچڑی کے پاس گیا اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے ہاتھ پھیرتے ہی دودھ آنے لگا۔ اس نے دودھ دوہا اور خوب دوہا۔ آپ کی کرامت سے دودھ اس قدر تھا کہ آپ کے تقریباً 40 ساتھیوں نے سیر ہو کر پیا۔ اس کرامت کو دیکھ کر اس گوالے نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ انا ساگر ایک ایسا مقام ہے جہاں پر ہندوؤں کے بے شمار مندر تھے۔ ان مندروں میں تقریباً 1000 بت رکھے ہوئے تھے اور 300 پجاری مندروں میں رہتے تھے۔ ان مندروں میں روشنی کرنے کی غرض سے راجہ ہر روز 3.5 من تیل بھیجا کرتا تھا۔ ان مندروں میں ایک خاص مندر راجہ کا بھی تھا جسے راج مندر کہتے تھے۔ اس کے اخراجات کے لیے راجہ نے کئی گاؤں وقف کر رکھے تھے اور اس مندر میں عام آدمیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ صرف راجہ، اس کے امراء، ہندوؤں کے معزز افراد اور شاہی خاندان کے لوگوں کو داخلے کی اجازت تھی۔ ان مندروں کے نزدیک ہی پانی کا تالاب تھا جس کے کنارے بیٹھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھی وضو کیا کرتے تھے۔ وہاں کے رہنے والے برہمنوں کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ لگانے سے تالاب کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کی شکایت مہاراجہ سے کی کہ ایک مسلمان فقیر اور اس کے ساتھی انا ساگر کے کنارے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی سے ہمارا دھرم برشٹ ہو جاتا ہے۔ اس پر پرتھوی راج نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔
ان لوگوں نے آپ کے خادموں کے ساتھ سختی کا سلوک کیا۔ آپ کے ساتھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بارے میں تمام قصہ بیان کر دیا۔ جب آپ نے یہ سب سنا تو آپ جلال میں آ گئے اور حکم دیا کہ اناساگر سے ایک پیالہ پانی لے کر آؤ۔ پیالہ ابھی بھرا ہی تھا کہ آپ کی کرامت سے تالاب بالکل خشک ہو گیا۔ اس بات سے برہمن خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے پھر راجا سے شکایت کر دی۔ اب پرتھوی راج نے پولیس کے آدمیوں کو برہمنوں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ سختی سے کام لے کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے اٹھا دیں۔ پولیس اور برہمن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آپ کو فوری طور پر شہر سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر آپ خود نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو زبردستی نکال دیں گے۔ آپ نے ان کی بات سنی اور انسنی کر دی۔ یہ دیکھ کر پولیس اور برہمن آپ پر حملہ کرنے کی غرض سے آگے بڑھے۔ آپ نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک ماری اور ان لوگوں کی طرف پھینک دی۔ اس خاک کے ذرے جس پر پڑے وہ یا تو پاگل ہو گیا یا اس کا جسم خشک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام ہندو خوف زدہ ہو گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ چند لوگ راجا کے دربار میں پہنچے اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ پرتھوی راج سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک مسلمان درویش ہے اور اس سے مقابلہ کرنا پرتھوی راج کے حق میں ٹھیک نہیں ہوگا اور وہ اس طرح سے اس معاملے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ بے بس ہو کر اس نے دوسرا طریقہ استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے آپ کا مقابلہ کسی بڑے ہندو پجاری سے کرانا مناسب سمجھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہندو محنت آپ کی کرامات کا مقابلہ آسانی سے کر کے آپ کو شکست دے سکتا ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے پرتھوی راج نے اس زمانے کے مشہور پجاری رام دیو سے رابطہ کیا اور اس سے اس کام کو کرنے کے لیے کہا۔ رام دیو جو کہ ہندوؤں کا بہت بڑا پجاری تھا اور جادوگری کے اسرار و رموز بھی جانتا تھا، اس نے راجا کو یہ جواب دیتے ہوئے اس کام کے کرنے سے معذوری کا اظہار کیا۔ جس درویش کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑا صاحب کمال فقیر ہے، اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ راجا نے اس کے باوجود ضد کرتے ہوئے رام دیو کو آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ رام دیو نے کہا البتہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ میں اس درویش سے جادوگری سے مقابلہ کروں۔ راجا اس پر بھی راضی ہو گیا۔ چنانچہ رام دیو نے اپنے تمام ساتھی پجاریوں کو جادو کے کچھ منتر بتائے اور ان کو کہا کہ جب ہم اس فقیر کے سامنے جائیں تو میرے ساتھ تم بھی ان منتروں کو پڑھنا، اس طرح اس فقیر کو ہمارے ساتھ مقابلے کی جرأت نہ ہو سکے گی۔ اس کے بعد رام دیو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اناساگر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قیامگاہ کے نزدیک پہنچ کر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ اس بات کی اطلاع آپ کے ایک خادم نے آپ کو دی۔ آپ نے فرمایا ان کا جادو کبھی اثر نہ کر سکے گا، یہ دیو سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رام دیو اپنے پنڈت ساتھیوں کے ہمراہ بڑے متکبرانہ انداز میں منتر پڑھتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آ گیا۔ آپ نے نماز مکمل کر لی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جیسے ہی ان پر ایک نگاہ ڈالی وہ تمام اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے، ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ رام دیو پر پڑنے والی ایک ہی نگاہ سے اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی زبان سے رام رام کی بجائے رحیم رحیم نکل رہا تھا۔ وہ اپنی زبان سے رام رام کہنا چاہ رہا تھا مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے ساتھی ہندوؤں نے جب اس کو رام رام کی بجائے رحیم رحیم کہتے ہوئے سنا تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے اسے نصیحت کرنے لگے، مگر رام دیو کے دل میں انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ اس کی کیفیت دیوانوں جیسی ہو گئی۔ اس نے پجاریوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی، ڈنڈا یا پتھر جو کچھ بھی لگا اس نے اس سے ان کے سر پھاڑ دیے۔ پجاریوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔
اس کی حالت دیکھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خادم کو پانی سے بھرا ہوا پیالہ دیا کہ یہ رام دیو کو دے دو۔ رام دیو نے وہ سارا پانی پی لیا۔ پانی پیتے ہی اس کی حالت ٹھیک ہو گئی۔ وہ اسی لمحے آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے حضور کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ اس سے بہت خوش ہوئے۔ اس کا نام رام دیو سے تبدیل کر کے آپ نے شادی دیو رکھ دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔